ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا موضوع چند مختصر باتوں پر ہوگا جو زمانے کے حالات کے مطابق ہیں اور آج کل کے علماء، مفتیان یا شیخان اسلام غلط انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ غیر جماعت کہتے ہیں کہ احمدی اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کیوں نہیں کرتے، بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ کسی عدالت، حکومت یا مفتیان اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو کافر کہہ کر قتل کا فتویٰ صادر کریں۔ نمبر 2، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 3، کسی کو مذہب تبدیل کرنے پر قائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 4، اس زمانے میں ترویج اسلام اور تجدید اسلام کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ تو ذرا ناظرین غور کیجئے، کسی اسمبلی یا عدالت کو کسی زمانے میں بھی یہ اختیار نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا کہ وہ کسی فرقے کو غیر مسلم یا کافر قرار دے، اور نہ ہی یہ انبیاء کی سنت ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو زبردستی اپنا دین منوانے کی کوشش کریں، خواہ ان کے اپنے اہل خانہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر ناظرین، کسی نبی کے تکفیر کے سبب کسی نبی نے اپنے یا غیر کو قتل کیا ہو تو مثال بتائیں۔ ہاں، مگر خدا اور اس کے دین کی طرف قائل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، حسن رنگ میں تبلیغ اور اپنا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اور یہی طریقہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا۔ جب آغاز وحی ہوئی تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور اپنے قبیلے والوں کو آواز دے دے کر اکٹھا کر لیا اور فرمایا، اے اہل قریش، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب اہل قریش نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے کہ اے اہل قریش، خدا تعالیٰ نے مجھے آپ پر نبی مبعوث کیا ہے اور مجھے اپنی وحی سے نوازا ہے۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تعالیٰ تم پر عذاب الہی نازل کرے گا۔ تو کیا جو اہل قریش آپ پر ایمان نہ لائے وہ قتل کر دیے گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا منکر اور کافر تھا، کیا آپ نے اسے قتل کر دیا؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آپ پر زندگی بھر ایمان نہ لائے اور تمام عمر بت فروشی کا کاروبار ہی کرتے رہے، کیا آپ نے ان کا سر قلم کر دیا تھا؟ پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کافر تھے، اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، کیا آپ نے ان کے قتل کرنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا تھا؟ تو پھر ناظرین، یہ سرکاری بدکردار علماء اور ان کے بدکردار چیلے کون سے دین کی پیروی میں سر تن سے جدا کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں مسلمان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھایا تو وہ مسلمان ہے، ایسا مسلمان کہ جس کی جان و مال کی حفاظت اللہ اور اس کا رسول اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، ہر وہ مسلمان خواہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمان ہے۔ اب خواہ کوئی عدالت ہو یا مفتی یا شیخ الاسلام، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ یہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر سکے۔ تو آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو تبلیغ کرنے کے کون کون سے طریقے سکھائے اور پھر یہی طریقے ان کے ماننے والوں نے آزمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت اور دانائی سے دعوت دو اور ان سے آسن طریق پر بحث کرو، یقیناً اے نبی، تیرا رب ہی جانتا ہے کہ کون گمراہی کی راہ پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو اب ناظرین، یہ خود آپ سوچئے کہ کسی کے مسلک کی مساجد کی بے حرمتی کرنا، انہیں توڑنا، کلمات اللہ کو مٹانا یا پھر ان پر تبلیغ کی پابندی کی قدغن لگانا اور ان کے خلاف قتل کے فتوے جاری کرنا، کیا یہ طریقہ تبلیغ سنت انبیاء کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر علماء سو ایسا کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں اور وہ عوام کو کیوں بھڑکاتے ہیں؟ کیا یا پھر
حکمت اور دانائی جیسی صفت اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ چھین کر کس کو دی گئی؟ تو ناظرین، آج کل کے مسلمانوں کا کردار کچھ یوں لگتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اسے کافر ٹھہراؤ، اور جو غیر مسلم ہے اسے دین تبدیل کرنے پر مجبور کرو۔ تو آئیے ناظرین، اب آخری حصے کی طرف کہ آج کے اس دور جہالت میں جب دین سرحد ستارے پر پہنچ چکا ہے، اس کی ترویج و تجدید کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لگایا ہے، اور وہ ہستی ہے امام مہدی زمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے بارے میں خدا، اس کا رسول، قرآن اور تمام مذاہب و ملت کے علماء خود گواہی دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس ہادی برحق پر ایمان لانے، اے مسلمانوں، جب تم امام مہدی کو دیکھو یا اس کے زمانے کو پاؤ تو ضرور اس کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کے تودوں پر سے گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا امام اور مہدی ہوگا۔ تو ناظرین، اس زمانے کے ہادی مرسل اور امام مہدی آخر الزماں تو کب کے آ چکے؟ آپ فرماتے ہیں، یارو جو مرض آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر ہو دل میں خوف کردگار، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور تارے ہوئے میرے لیے سب تاریک و تار۔ اور آپ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف، میں ہوں عافیت کا حصار۔ شکریہ۔